أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے۔ اس آیت کا جو ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا ہے وہ میں سامعین کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی، پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، اسی آیت کریمہ کے نیچے ترجمہ کے نیچے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، وہ میں نوٹ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ میں زبردستی کسی کا ایمان بدلنے کی کلیتاً مناہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد ہے کہ دین کے معاملات میں ذرہ بھر بھی جبر جائز نہیں۔ ہاں، جس پر حق کھل جائے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دے۔ وہ ہاتھ کاٹا تو جا سکتا ہے مگر اس کڑے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے اس آیت کریمہ کا، لیکن میرا یہاں پر سوال ہے
کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اگر متقی اور دیانتدار انسان ہوتے تو پھر وہ خاکسار پر کبھی بھی ظلم اور جبر نہ کرتے. اور اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم بیان فرمایا گیا ہے، اس پر عمل کرتے. لیکن وہ ترجمے تو یہ کرتے رہے اور یہ نوٹ بھی لکھتے رہے اپنے قرآن کریم ترجمہ کے قرآن کریم میں، لیکن عملاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا سری انکار کر دیا، کیونکہ وہ دنیا میں تھے، پتہ نہیں وہ اپنی موت کو بھول گئے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے، خدا بن کر بیٹھ گئے تھے. لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، چند سال، 20، 30، 80، 100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال اور اپنے ایمان کا حساب دینا ہے. تو یہ جو اب ترجمہ انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا اور نوٹ بھی لکھا ٹھیک کیا، لیکن سامعین کرام ان کے جو رویہ تھا اس آیت کے ساتھ، اس سے ان کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ترجمے کرتے رہے، جو کہتے رہے، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اور اس طرح انہوں نے سورۃ صف کی جو آیات 3 اور 4 ہیں، اس میں جو اللہ حکم دیتا ہے، اس کی بھی خلاف سخت اور صریح خلاف ورزی فرمائی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیات نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جناب مرزا طاہر احمد صاحب ان آیات کا بھی ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں انہی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ ان آیات کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو یہ مرزا طاہر احمد صاحب برلو فوت ہو چکے ہیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے حقائق بتانے ہیں لوگوں کو، اور میری ذمہ داری ہے. اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عز کو مبعوث فرمایا ہے. تو وہ ساری زندگی اپنے زندگی میں یہ گناہ ہی کرتے رہے، کہتے کچھ رہے کرتے کچھ رہے، یعنی ساری زندگی ان کے افعال میں، ان کے قول میں اور ان کے اعمال میں یہی تضاد رہا. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 لا اکراہ فی الدین، اس آیات کے اس ٹکڑے کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحات 232 اور 233 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا، پھر جبر کی کیا حاجت ہے؟ تعجب کے باوجود ہے کہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین میں جبر نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں، ناحق خدا کے کلام پر جبر کا الزام دیتے ہیں. اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے اخبار الحکم 10 جولائی 1902 صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو خوش کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے. چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے، اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلایا گیا، حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین. اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام یضع الحرب رکھ کر
اور دوسری طرف لیظہرہ علی الدین کلہ قرار دیا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملل حالکہ پر حجت اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پر حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا، دراصل وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے روحانی وجود کی بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو سامعین کرام، یہ تو آیت کریمہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257، اور اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق جو ہمارے آقا حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنی ملفوظات میں فرمایا ہے، وہ میں نے آپ سب کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سامعین کرام، کچھ ناسمجھ اور بعض شریر لوگ، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یا بعض فسادی لوگ فتنہ و فساد کی غرض سے خاکسار کے ایک نعرے یا سلوگن کو مس یوز کرتے پھر رہے ہیں۔ خاکسار کا نعرہ یا سلوگن کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ آزادی سب کے لیے، غلامی کسی کے لیے نہیں۔ سامعین کرام، آج کا لیکچر نمبر 86 جو ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ آزادی سب کے لیے اور غلامی کسی کے لیے نہیں۔ اس نعرہ سے مراد کیا ہے؟ یہ لیکچر نمبر 86 جو ہے، اس عنوان کے تحت میرے لیکچر کا حصہ اول ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس لیکچر کا حصہ دوم سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آزادی سے مراد سامعین کرام یہاں خاکسار کی، یعنی اپنی اس سلوگن میں آزادی سب کے لیے اور غلامی کسی کے لیے نہیں، میرے اس سلوگن میں آزادی سے میری مراد یہاں آزادی ضمیر ہے، اور غلامی سے مراد بطور خاص ذہنی غلامی مراد ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، آزادی کی کچھ حدود اور قیود ہوا کرتی ہیں۔ شتر بے مہار آزادی یا مادر پدر آزادی آزادی نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ ایک قسم کا فتنہ و فساد ہوا کرتا ہے، جس کی نہ صرف اللہ تعالیٰ اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیتے، بلکہ ہمارے حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ سب کو یہ بھی واضح رہے، یا آپ سب یہ بھی یاد رکھیں کہ دو قسم کے سوالات یا دو قسم کے نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ اولاً مذہبی سوال یا مذہبی نقطہ نظر، ثانیاً غیر مذہبی یا علمی سوال یا نقطہ نظر۔ آج خاکسار اپنے اس لیکچر میں مذہبی سوال یا مذہبی نقطہ نظر کے متعلق کچھ گزارشات آپ سامعین کے آگے پیش کرے گا۔ غیر مذہبی یا علمی سوال یا نقطہ نظر کے متعلق خاکسار انشاءاللہ تعالی اپنے آئندہ لیکچر میں روشنی ڈالے گا۔ مذہبی سوال یا مذہبی نقطہ نظر کے بھی سامعین کرام آگے دو اقسام ہیں۔ ایک ہے کسی انسان کا مذہبی دعویٰ کرنا، مثال کے طور پر جیسا کہ تمام انبیاء اور مرسلین کرام علیہ السلام نے اپنی زندگیوں میں خدا سے علم پا کر اپنے متعلق انہوں نے دعوے کیے تھے، یا جیسے کہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر انہوں نے اپنا مسیح موعود ہونے کا یا امام مہدی موعود ہونے کا یا امتی نبی کا یا مجدد صدی چہاردہم کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ مجدد الفسانی حضرت احمد علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، اور اسی طرح آج 15ویں صدی ہجری کے سر پر خاکسار نے بھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو
لوگوں کو کہ ایک ہے کسی انسان کا مذہبی دعویٰ کرنا اور دوسرا کسی انسان کا مذہبی سوال یا کوئی مذہبی نقطہ نظر پیش کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ دعویٰ نہیں کرتے لیکن وہ کوئی مذہبی سوال یا کسی مذہبی نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں لوگوں کے آگے. میں اس کی مثال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضرت مجدد الفسانی جو تھے انہوں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا. ابھی میں ان کا حوالہ بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اور اسی طرح شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نقطہ نظر اپنی زندگی میں پیش کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو حوالہ پڑھ کر سناؤں گا. اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی زندگی میں ایک نقطہ نظر پیش کیا تھا. اور اسی طرح سامعین کرام سر سید احمد خان صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں ایک نقطہ نظر پیش کیا ہوا ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا. اور علاوہ اس کے سامعین کرام عبید اللہ سندھی صاحب کے بھی میں ایک نقطہ نظر کا ذکر کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کچھ لوگوں کے تو مذہبی دعوے ہوتے ہیں، ان کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے مذہبی سوال یا اپنے مذہبی نقطہ نظر ہوتے ہیں، وہ عوام کے آگے، لوگوں کے آگے اپنی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کا ایک نقطہ نظر ہے. مثال کے طور پر آسم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے مکتوبات صفحہ 301 تا 432 غالباً ہے، بہرحال جلد اول، اور یہ از مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ جو میں اب پڑھوں گا اس کا جو ہے فارسی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الرسول ہونے کے منافی نہیں. لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. میں عام سادہ جو مسلمان میرے بھائی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ مجدد الفسانی ہیں، یہ میں مرزا غلام صاحب کا حوالہ نہیں آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا. کچھ خیال کرو، سوچو کہ آپ کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اپنے عقیدہ جو اپنا ختم نبوت آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو یہ تو ان کا نقطہ نظر تھا حضرت مجدد الفسانی صاحب کا خاتم النبیین کا جو مقام ہے آسم کا، اس کے حوالے سے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 صدی ہجری کے ممتاز مفسر اور پیشوائے طریقت حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، خاتم النبیین کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں. یہ ان کا حوالہ ہے فتوحات مکیہ جلد اول صفحہ 545. آپ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ہم نے درود شریف سے قطعی طور پر جان لیا ہے کہ اس امت میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبوت میں انبیاء سے مل گیا ہے، مگر وہ شریعت لانے والے نہیں ہیں. یہ ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں اپنی زندگی میں کیا تھا کہ میں نبی ہوں، امتی نبی ہوں، مجدد ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن صرف یہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں. پوری امت میں جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی صوفی ہیں، سب ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں. ان کا یہ ایک نقطہ نظر ہے آسم کے خاتم النبیین کا جو ٹائٹل اللہ نے دیا ہے سورۃ الاحزاب میں، اس کے حوالے سے. تو یہ ان کا ایک نقطہ نظر میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے. اسی طرح سامعین کرام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جو ہے وہ بھی جو آسم کا یہ ٹائٹل ہے خاتم النبیین کا، اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں. یہ حوالہ ہے تحذیر الناس، ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، صفحہ 3 پر لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم ہونا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں.
مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت بے اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ یہ بڑے اللہ کے بندے سے نیک آدمی تھے۔ یہ دیوبند جو مدرسہ ہے ہندوستان میں اس کے بانی تھے، تو یہ عالم ربانی میں ان کو کہہ سکتا ہوں، اور یہ سارے دیوبندی اس وقت علماء جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تمہارا بانی دیوبند ہے اور عالم ربانی تھا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ باقی وہ عالم ربانی تھا، اللہ کا بندہ، نیک بندہ تھا، متقی انسان تھا، اس کی پیروی کرو۔ آپ کدھر چلے گئے ہو؟ اب دیکھیں، یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کا بھی کوئی دعویٰ نہیں انہوں نے کیا مجدد ہونے کا دعویٰ، یا کوئی نبی ہونے کا، یا کوئی انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یہ انہوں نے صرف جسٹ آسم کا جو مقام ہے خاتم النبیین ان کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سر سید احمد جو ہے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی اپنی زندگی میں، غالباً یہ 1864 کی باتیں ہیں۔ تو وہ اپنی تفسیر میں حوالہ دیتا ہوں، تفسیر سر سید احمد خان جلد 2 صفحات 427 تا 429۔ ان صفحات پر وہ لکھتے ہیں وفات مسیح کے حوالہ سے، یا حیات مسیح کے حوالہ کا جو عقیدہ ہے امت میں، اس کے حوالہ سے وہ لکھتے ہیں، اب ہم کو قرآن مجید پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق 4 جگہ ذکر آیا ہے۔ پہلی 3 آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طبعی موت سے وفات پانا ظاہر ہے، مگر چونکہ علماء اسلام نے بے تقلید بعض فرقے نصارہ کے قبل اس کے کہ قرآن پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ سر سید احمد خان تھے، یہ کوئی مولوی نہیں تھے، یعنی روشن خیال انسان تھے، تقوی پر چلنے والے بھی تھے۔ بال انہوں نے یہ ایک نقطہ نظر پیش کیا وفات مسیح کے حوالے سے، بھی حضرت عیسیٰ السلام کوئی زندہ نہیں ہے اور نہ وہ آسمان پر گئے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے، بلکہ باقی دیگر نبیوں اور انسانوں کی طرح وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس صاحب کا بھی کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، کوئی نبی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا ان کا بھی، صرف جسٹ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ حضرت عیسیٰ السلام کے متعلق اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ ایک نبی تھے، انسان تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح میں علامہ عبداللہ سندھی جو تھے، وہ یہ جو تھے نیک بزرگ تھے، یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، جو میں نے پڑھا ہے، تو یہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے الہام الرحمن فی تفسیر القرآن جلد اول صفحہ 240، حوالہ صفحہ 104۔ یہ لکھتے ہیں یہ جو حیات مسیح لوگوں میں مشہور ہے، یہ یہودی کہانی اور سابی من گڑت کہانی ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسیٰ نہیں مرا۔ میرے مسلمان جو بھائی ہیں، بطور خاص میرے پاکستانی مسلمان بھائیوں سے میں کہوں گا، وہ میری زبان سمجھتے ہیں اردو جس میں لیکچر دے رہا ہوں، کچھ خیال کرو، یہ بڑے نیک لوگ تھے جن کے میں حوالے یا نقطہ نظر حضرت عیسیٰ السلام کے متعلق پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں۔ سر سید احمد خان بھی ایک عظیم روشن خیال انسان تھا، اور آگے پاکستان کا بننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادیں رکھنے والا بھی یہ شخص تھا، سر سید احمد خان۔ تو اپنی زندگی میں یا ان کی زندگی میں علماء جو سو ہوتے ہیں، یہ جو بازاری علماء ہوتے ہیں، وہ سارے تو نہیں، میں سب کو نہیں کہوں گا، 99% اس کے لوگ ہوتے ہیں کاروباری، انہوں نے سر سید احمد خان پر بھی یہ کفر کے فتوے لگائے، علامہ محمد اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگے، محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ پر بھی اس کے مولویوں نے اس زمانے میں
کفر کے فتوے لگائے تھے. تو میں آپ سب کو سمجھاؤں گا کہ سوچیں، غور کریں. آخر مرنا ہے، اللہ کے پاس جا کر اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا آپ نے حساب دینا ہے. میں آپ لوگوں کو آپ کے بھلے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں. میں مبعوث ہوں اس کام کے لیے کہ میں لوگوں کو سچ اور حقیقت کھول کھول کر بتا دوں. تو اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو اب بتانا چاہتا ہوں مزید آگے کہ کسی انسان کا مذہبی دعویٰ جو ہے اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ میرا ماننا یہ ہے، یا میں ایمان رکھتا ہوں، یا میں یقین رکھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں اگر کوئی مسلمان، یعنی غیر احمدی مسلمان کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان ایک مذہبی دعویٰ کرتا ہے مامور من اللہ ہونے کا، یا مرسل ہونے کا، یا مجدد ہونے کا، تو مذہبی دعویٰ کرنا تو اس مسلمان کا حق ہے. کسی انسان کا یا کسی حکومت کا یا کسی نظام کا حق نہیں ہے کہ اس مدعی پر اس کے مذہبی دعویٰ کے حوالے سے اس پر جبر کرتے پھریں یا اس پر ظلم و ستم ڈھاتے پھریں. کوئی حق نہیں کسی کا. اس کا امت سے یا اخراج یا جماعت سے اخراج اور اس کا مقاطعہ وغیرہ کیا جائے، یہ بھی سب غلط باتیں ہیں. یہ سب ظلم ہیں جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا. جبکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یا اللہ کی تعلیم کو مانتے کب ہیں؟ ہم اس پر عمل کب کرتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے اپنے اسلام بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے آسم کا جو تصور ہے، اپنی ان کی تعلیم سے علیحدہ ہو کر اپنی خود ساختہ نفسانی تعلیموں کو آسم کی طرف منسوخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر نام لیتے ہیں ان کا اور عاشق بنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جبکہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آسم کا اسوہ حسنہ تھا، یہ ان کی سنت ہے، یہ قرآنی تعلیم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے شروع میں حوالہ پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. اس کے باوجود پاکستان میں دیکھیں قدم قدم پر دین میں جبر چل رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں. تم کیا خاک ماننے والے ہو قرآن کریم کو؟ تم کیا خاک آسم کو ماننے والے ہو؟ تم کیا آسم کے کیا خاک عاشق ہو جن کو اتنا بھی زیادہ، جن پر اتنا بھی اثر نہ ہوا کہ دین میں جبر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے عقیدے کے حوالے سے اس پر جبر نہ کریں. تو سامعین کرام، یہ تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا حق ہے مذہبی دعویٰ کرنا، تو ہر ایک انسان کا حق ہے، اور اس پر اس کے دعویٰ مذہبی دعویٰ کے حوالے سے ظلم نہیں کیا جا سکتا. لیکن یاد رکھیں کہ کسی سچے مذہبی دعویٰ کے لیے 2 شرائط کا ہونا لازمی ہے. 2 شرائط جو ہیں، اب اس کا میں ذکر کرتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے، میں یہاں پر سچے مذہبی دعویٰ کی بات کر رہا ہوں. جھوٹے بھی دعوے دار ہوتے ہیں، جھوٹے بھی دعوے کار بیٹھتے ہیں، بہر وہ جانے تو ان کے دعوی جانے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوں گے، وہ جانے اللہ تعالیٰ سے آپ وہ ان کو حساب قیامت کے دن یا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دعویٰ کرنے کے حوالے سے کسی انسان پر جبر کرنا یہ درست نہیں، اللہ کسی کو حق نہیں دیتا. لیکن سچے مذہبی دعویٰ کے لیے 2 شرائط کا ہونا لازمی ہے. وہ یہ ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے مذہبی دعویٰ کے لیے کسی مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے حق میں قطعی عقلی دلائل کا ہونا ضروری ہے. یعنی اس کا دعویٰ مدلل ہونا چاہیے، معقول ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے مذہبی دعویٰ کی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ تصدیق کرتی ہوں. میں یہاں پر کسی غیر احمدی مسلمان کے دعوے کی، مذہبی دعوے کی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے دعوے کے لیے، مدلل ہونے کے یا معقول ہونے کے علاوہ اس کے مذہبی دعوے کی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ تصدیق کرتی ہوں. یعنی ضروری ہے کہ اس کے دعوے کی قرآن کریم بھی تصدیق کرے اور احادیث صحیحہ بھی تصدیق کرے. جس مدعی کے پاس سامعین کرام اپنے مذہبی دعویٰ کے حق میں یہ دونوں شرائط نہیں ہوں گی، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی مدعی کا مذہبی دعویٰ نہ صرف یہ کہ عقلی دلائل سے عاری ہو، بلکہ اس کے مذہبی دعویٰ کی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ بھی تصدیق نہ کرتی ہوں، تو پھر اس قسم کا کسی مدعی کا دعویٰ سراسر فتنہ و فساد اور شر انگیزی ہوگا، جس کی نہ صرف اللہ تعالیٰ
قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو بات یا یہ تو معاملہ ہے کسی غیر احمدی مسلمان کے مذہبی دعوے کا۔ اب میں آتا ہوں کسی احمدی مسلمان کے مذہبی دعوے کی طرف۔ سامعین کرام، اگر کوئی احمدی مسلمان مذہبی دعویٰ کرے، اور میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی یاد رکھیں کہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی احمدی مسلمان مذہبی دعویٰ کرے تو اس کے دعویٰ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا مذہبی دعویٰ بھی مدلل اور معقول ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہوں، بلکہ اس کے مذہبی دعوے کی حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا الہام اور آپ کے فرمودات بھی تصدیق کرتے ہوں۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی غیر احمدی مسلمان یا احمدی مسلمان خاکسار کے الفاظ، خاکسار کے سلوگن کے یا نعرے کے یہ الفاظ کے آزادی سب کے لیے، غلامی کسی کے لیے نہیں، اس سلوگن کو، اس نعرے کو مس یوز کرتے ہوئے، یعنی بغیر دلائل کے مذہبی دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو ایسے بے دلیل دعوے یا ایسے شتر بے مہار آزادی کو ہم فتنہ کہیں گے۔ شتر بے مہار دعوے یا شتر بے مہار آزادی یا مادر پدر آزاد دعوے کا حق نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہمیں اس کا حق دیتے ہیں، اور نہ ہی خاکسار کسی مدعی کو اس قسم کے بے دلیل دعوے یا شتر بے مہار آزادی یا مادر پدر آزاد دعوے کرنے کا کسی کو حق دیتا ہے۔ مادر پدر آزاد مذہبی دعوے سے مراد ہے کہ ہر قسم کی مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد دعوے کرتے پھرنا، جو کہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ خاکسار کی نعرہ یا سلوگن کا اس طرح مس یوز کریں تو وہ صرف فتنہ باز یا فتنہ پرور ہی ہو سکتے ہیں۔ کوئی متقی یا کوئی معقول اور نیک دل مسلمان یا احمدی مسلمان اس طرح نہیں کرے گا۔ سامعین کرام، شتر بے مہار دعوے یا مادر پدر آزادی کا مطلب ہے کہ لوگوں کو فتنہ ڈالنے یا فتنہ پیدا کرنے کا حق دے دیا جانا، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ فتنے کے حوالہ سے فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 192 ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 218 میں فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرا کوئی مخالف یا کوئی قبرستانی جیالہ خاکسار پر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ بھی تو مرزا طاہر احمد کے دور میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں، موعود مجدد صدی 15 اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں نعوذ باللہ فتنہ ڈال رہے تھے۔ کوئی مخالف مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے۔ یہاں خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے ایسے کسی بھی مخالف کے اعتراض کے حوالے سے کہ میں نے ایک معقول اور مدلل دعویٰ کیا ہوا ہے، یعنی میرے مذہبی دعوی نہ صرف کہ مدلل ہیں، معقول ہیں، بلکہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے علاوہ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا الہام اور آپ کے فرمودات بھی میرے دعوی کی تصدیق کرتے ہیں۔ میرے مخالفین کو واضح رہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کہ دیے ہوئے الہی حق کے مطابق کوئی مدلل اور معقول دعویٰ فتنہ نہیں ہوا کرتا، اور اگر کوئی حکومتی یا نظام کی طاقت کے زور پر اس قسم کے معقول اور مدلل دعوے کو فتنہ قرار دیتا ہے تو وہ خود فتنہ باز اور فتنہ پرور ہوگا۔ معقول اور مدلل دعویٰ کرنے والا فتنہ
پرور نہیں ہو سکتا، جس کی نہ صرف سامعین کرام اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے، بلکہ حق معدل امام مہدی و مسیح موسیٰ بھی اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے مورخہ 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، وہ اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی نوع انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی بھی جنگ جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ آگے وہ فرماتی ہیں، یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے، اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، بیان کرنا مبین طریق پر، کھول کھول کر۔ یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے، تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی بھی مخالفت جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیل لیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ آگے وہ فرماتے ہیں، تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں، اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحثی کوئی نہیں۔ اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرے نہیں لگائے جا سکتے۔ دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ان کی بیان اگلا میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن میں اس وقت اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں یا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جماعت احمدیہ قبرستان میں ان خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں نے ہمیں
یہ جو سارا مرزا طاہر صاحب فرما رہے ہیں خطبہ جمعہ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، کیا ہمیں یہ آزادیاں ہیں آزادی ضمیر کے حوالے سے؟ قطعاً نہیں. یہ سارے بیان تھے ان کے، مجھے نہیں دی گئی آزادی. یہی تو لڑائی جھگڑا ہے. میں تو نہیں پیدا کیا، میں تو اللہ کا دیا ہوا حق جو ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، اس کے مطابق میں کہتا ہوں کچھ باتیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں. لیکن جماعت احمدیہ قبرستان میں کسی انسان کو بھی، مرزا غلام صاحب کے کسی پیروکار کو بھی، ان خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں نے ہر قسم کی آزادی ضمیر سے روکا ہوا ہے، ان سے سلب کی ہوئی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی احمدیت ہے؟ اور نام لیتے ہیں حقیقی اسلام. آگے مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں، یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف. آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روح کشی نظر آئے گی. تب وہ خرابی پیدا ہوگی. کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے نتیجہ میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جدوجہد خون خرابے کی جدوجہد میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابل پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو. کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے. تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے، کسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. آخر پر وہ فرما رہے ہیں، یہ الفاظ سننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا. اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجہ میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے. اے میرے جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والوں احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، میں سب کو کہتا ہوں کہ مرزا طاہر کا یہ ان کا خطبہ جمعہ ہے، ان کے الفاظ ہیں، آپ کو چاہیے ان کو پکڑیں، ان پر عمل کریں، اور یہ حقوق لے کے چھوڑیں اپنے خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں سے، اپنے عہدے داروں سے. قطعاً آپ نہ ڈرو، آپ کا حق ہے آزادی ضمیر کا، اور آپ کو چاہیے کہ خود مطلب کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے جو حقوق اس نے بیان کیے ہیں، یہ ضیاء الحق سے پاکستان سے جو حقوق سلب کیے گئے ہیں احمدیوں کے، ان کے حوالے سے یہ باتیں کر رہا تھا. مرزا طاہر احمد اپنی جماعت میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، ان کے روحانی اولاد کو یہ کسی قسم کا ایک حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں زندہ مثال کھڑا ہوں آپ لوگوں کے آگے. میرا مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. تو یہ جو ان کا میں آزادی ضمیر کا آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے. اپریل کے شروع یعنی 1993 کے شروع میں جب میں نے اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ ان کے آگے بڑے ادب کے ساتھ رکھا ہے، میرے سید، اے میرے آقا کر کے، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ سارے مطلب کہ جو لوگ ہیں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ان کی وفات تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ یہ وہی امام ہے جس کے متعلق آنسم نے فرمایا ہوا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. میں اس کو وہی امام سمجھتا رہا اور ساری زندگی اس کو میں اسی طرح پکارتا رہا، اے میرے آقا، اے میرے سید. تو میں نے تو اپنا پورا جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ان کے بیانات ہوائی تھے، یہ بے بنیاد باتیں انہوں نے سمجھا. تو وہ خدا بنے ہوئے تھے اس دنیا میں، ان کو اپنی موت بھی بھول گئی، اور وہ سارے وہ جبر کرتے رہے دنیا میں. ان کا جو جانشین ہے اس وقت بیٹھا ہوا، تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. ان کو کچھ ذرا بھی ان کو نہیں آتی بھی ہم نے مرنا بھی تو ہے نا. یہ ہماری جو خلافتیں شرافتیں ہیں، یہ سارے روب دبدبا ہیں، کتنے عرصہ ہم رہیں گے دنیا میں؟ آخر مر کے اللہ کے پاس جاننا، وہاں پر تو حساب کتاب ہوگا.
وہاں پہ یہ خلیفے نہیں ہوں گے اور وہاں پہ کوئی عہدیدار بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں بندہ ہوگا کسی کو چھڑانے کے لیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا کوئی مدد نہیں کر سکے گا وہاں پر ہر انسان کو اپنے اعمال اپنے ایمان کا حساب دینا ہوگا. تو میں پھر پڑھتا ہوں ان کا، جب میں نے ان کا دعویٰ اپنا ان کے آگے رکھا اور بڑے ادب کے ساتھ رکھا، اے میرے آقا اے میرے سید کر کے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو میرے دعوے کے جواب میں پہلا جو ان کا خط ہے 8 جون 1993 میں انہوں نے لکھا، وہ لکھتے ہیں: مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میری اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے مسئلے کے خلاف اگر کسی کا خیال ہو تو کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وسوسہ بن جائے گا؟ وہ نہیں، ہرگز نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلے کے خلاف کسی کا نقطہ نظر ہو اور ہو وہ سچا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جب خدا ان کو کہتے ہیں نا خدا کے بنائی ہوئی خلیفے، جب یہ جماعت پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ان کو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے خیالات جو ہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں جو بھی ہیں وہی سچے ہیں. یہ ظلم ہے. آگے وہ لکھتے ہیں یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. یہاں پر پھر فتنہ کہہ دیا، حالانکہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. آگے وہ کہتے ہیں نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کہاں گیا وہ 5 دسمبر 1986 کا ممبر رسوسم پر کھڑے ہو کر دھواں دار آزادی ضمیر کے حوالے میں جنہوں نے خطاب کیا تھا، وہ کہاں گئے 1993 میں؟ سب جھوٹ ثابت ہو گیا. بالکل یہ جھوٹے لوگ ہیں، بے بنیاد باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے نہ احمدیت سے ان کا کوئی تعلق ہے. یہ مذہب کے نام پر، اسلام اور احمدیت کے نام پر دنیا کمانے والے یہ لوگ تھے. آج کا جو موجودہ ان کا ہے خلیفہ وہ بھی دنیا کماتا پھر رہا ہے. آگے وہ کہتے ہیں نظام کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود الاسلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح خلاف ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری کتاب غلام مسیح جو میرے نقطہ نظر دیکھیں، دعویٰ دیکھیں، مرزا غلام صاحب کے نہ الہام کے خلاف ہے وہ دعویٰ، نہ ان کے فرمودات کے خلاف ہے. یہاں پر وہ مرزا صاحب کو بھی کھینچ کے لے گیا ہے. یہ کیا ظلم جھوٹ نہیں مرزا صاحب پر کر رہے کہ ان کو کھینچ کر اپنے لے آتے ہیں، جب مقاصد جو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں. حالانکہ عام سادہ احمدی کو کیا پتہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا عبدالغفار جمبا کے ساتھ یہ کیسے خط لکھتا پھر رہا ہے. عبدالغفار جمبا کی کتاب میں اپنے دعویٰ میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مرزا غلام صاحب کے الہامات کے خلاف ہو، جو آپ علیہ السلام کے فرمودات کے خلاف ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے خلاف ہو، جو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے احکامات ہیں اس کی کوئی چیز خلاف ہو. لیکن یہاں پر انہوں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام لے لیا، ان کو بھی کر لیا. آگے وہ کہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود الاسلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح خلاف ہو، بس مسئلے کے خلاف ہو، بس سارا شیطانی وسواس فتنہ جو کچھ بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. دیکھیں فتنہ مطلب کہ یہ دیکھنا وہی میں شروع میں کہہ آیا ہوں کہ فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ مذہبی دعویٰ بغیر کسی معقول اور دلیل کے ہو اور جس کی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ تصدیق نہ کرتی ہوں، تو اس قسم کے جو دعوی ہوتی ہیں مذہبی وہ فتنہ ہوتے ہیں. میں ابھی شروع میں سب چیزیں بتا کر آپ کو آیا ہوں، لیکن یہ شخص ایک سچے دعوے دار کو یہ سارے فتنہ قرار دیتا پھر رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ضمن کہہ دیتا ہوں کہ آج کل وہ مرنے کے بعد نا یقین کریں میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں. میرے گھر رات لوگوں کی خوابوں میں میرے گھر جو دارالصدر حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے، تو میرے گھر کے باہر آ کر لوگوں سے کہتا آ کے، اور مجھے بھی کہتا ہے، میں بھی ہوتا ہوں وہاں لوگوں کی خوابوں میں، کہ عبدالغفار میرا والد نہیں، آپ سچے تھے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. میں قسماً یہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی آخرت کا فکر کیجیے ہے میرے احمدی بہنوں بھائی اور بزرگوں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ عہدے دار، یہ نام نہاد خلیفے جو بنے پھرتے ہیں، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے.
میدان محشر میں جب آپ کا حساب اور کتاب ہوگا، وہاں پر آپ کا ایمان اور آپ کے نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اور یہ جو شر ڈالا گیا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، اللہ آپ کو اس سے بچائے۔ تو سامعین کرام، اب سنیے کہ خاکسار آج بھی، وہ تو کہتے ہیں نا فتنہ وغیرہ، وہ مرزا طاہر کے میں نے پڑھ کے جواب سنا دیا آپ لوگوں کو، آزادی ضمیر کا جو انہوں نے 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمع دیا وہ بھی پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تو میں آج بھی خاکسار آج بھی میدان میں سامعین کرام اپنے مدلل دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہے، اور خاص کر جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ خاکسار آج بھی میدان میں اپنے مدلل دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کوئی بھی قبرستانی جیالہ، کوئی بھی قبرستانی احمدی جیالہ، مولوی، کوئی امیر یا کوئی نام نہاد خلیفہ میرے مدلل اور معقول دعوے کو نعوذ باللہ فتنہ ثابت کرنے کے لیے میرے مقابلہ کے لیے کیا میدان میں اترے گا؟ یہ سوال ہے میرا، کیا کوئی جرت کرے گا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ میرا دعویٰ فتنہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات، اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ دیا ہے اس کی روشنی میں مرزا طاہر احمد صاحب کو اس طرح میں پکڑ لیا تھا، تو اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، میں کدھر جاؤں؟ یہ اس بندے نے تو ایسے مجھے پکڑ لیا ہے۔ باقی باہر وہ دنیا دار آدمی تھا، اپنی دنیاوی گدی کو بچانے کے لیے جو وہ کر سکتا تھا وہ کر کے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن آئے گا، میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں بھی دے گا اور کامرانیوں سے بھی نوازے گا، اور اسیر استگاری بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں اور اس دنیا میں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میری بعثت کا مشن ہے، جو میری بعثت کا جو مقصد ہے، اللہ اس میں سرخ رو کر کے مجھے اپنے میرے نقطہ نفسی آسمان کی طرف اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سامعین کرام، فرض کریں کہ اگر میرا مخالف میرے مدلل مذہبی دعوے کو نعوذ باللہ فتنہ ثابت کر دیتا ہے، میں ایک مثال کے طور پر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو میں اسی وقت، یاد رکھیں، تو میں اسی وقت نعوذ باللہ قرآن کریم، احادیث صحیحہ، حق مدل، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات اور آپ کے فرمودات کو نعوذ باللہ فتنہ ثابت کر دوں گا۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں، آ جائیں میرا مقابلہ کریں آگے میدان میں۔ اگر تم میرے دعویٰ کو فتنہ نعوذ باللہ ثابت کر دو گے تو میں اسی وقت میدان میں کھڑے کھڑے قرآن کریم کو نعوذ باللہ، احادیث صحیحہ کو اور حق مدل حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات اور آپ کے فرمودات کو بھی نعوذ باللہ من ذالک فتنہ ثابت کر کے تمہارے سامنے دکھا دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، نہ میرا دعویٰ کو فتنہ ہے، یہ جھوٹ بولے مرزا طاہر صاحب احمد صاحب نے بھی، وہ بچاتا پھر اپنی جان کو کہ میں کیا کروں، میرے والد نے کیا کیا، ہم تو پھنس گئے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہ میرا دعویٰ کوئی فتنہ و فساد ہے، اور نہ ہی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ، حق مدل حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات اور آپ علیہ السلام کے فرمودات کوئی فتنہ ہے۔ یہ سب سچائی کے خزانے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہی سچائی کے خزانوں سے اس عاجز کو فیض بخشا ہوا ہے اور علم دیا ہوا ہے اور حکمت دی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اگر کسی مدعی یا مصنف کا دعویٰ یا دلیل غلط ہو تو اسے بذریعہ دلیل رد کر دیا جائے۔ اسے فتنہ و فساد قرار دینا، مشتعل ہونا یا مدعی کے لیے اخراج اور مقاطعہ وغیرہ کی سزائیں جاری کرنا قوت استدلال کے ضعف کی علامات ہیں۔ قلم کا جواب زبان قلم سے دینا ہی ارباب علم و فہم کا شیوہ ہے، اس لیے کہ خیالات کو بہتر خیالات سے ہی شکست دی جا سکتی ہے، اور گمراہیاں راستی کی راہ دکھانے سے ہی رک سکتی ہیں، نہ کہ آزادی ضمیر پر پہرے بٹھانے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے روشن خیال علماء سلف نے لوگوں کی فکری اصلاح اسی اصول کے تحت کی تھی۔ جو خیالات ان کو سچائی دکھائی دیے، ان کو انہوں نے مومن کی گم شدہ میراث سمجھ کر بخوشی قبول کر لیا۔ نہ ان کے دین میں خلل پڑا اور نہ ہی ان کے عقائد بگڑے۔ جو خیالات ان کو غلط لگے، ان کو انہوں نے دلائل و براہین سے رد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے
بزرگان سلف کی یہ درکشندہ روایات افسوس ہے کہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بطور خاص جماعت احمدیہ قبرستان میں تو ایک صدی سے اسے ایک جبری نظام کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ کہ سوال نہیں اطاعت، بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ والا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ بڑے مظلوم میں اپنے جماعتی احمدیہ قبرستان میں جو زندگیاں گزار رہے ہیں احمدی بہن بھائی بزرگ، بڑے مظلوم ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، میرا تو روشنی دی اور سارا کچھ میں اعتبار کھڑا ہوں۔ انہوں نے اخراج مکاتیہ کیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بڑے مظلوم ہو، آپ کو چاہیے کہ اپنی اس مظلومی سے طاقت کے ساتھ نکلیں باہر۔ آپ آزاد انسان ہیں، بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ کو بھی وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو دوسرے انسانوں کو حاصل ہیں۔ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت نازل ہو سکتی ہیں، آپ کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے، بخشنا چاہے وہ بخش سکتا ہے۔ صرف اس شیطانی نظام میں آپ لوگوں سے ہر قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، فضل و رحمتیں ہوتی ہیں اپنے بندوں پر، وہ ساری چھینی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اس نظام میں۔ ہاں ان کے لیے سب کچھ ہے۔ سامعین کرام، جماعتی احمدیہ قبرستان میں جذباتیت، تنگ نظری، اقربا پروری اور نارواداری ذہنوں پر اس قدر غالب ہے کہ نئی فکر کی تازہ ہوائیں ادھر کا رخ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ لیکن بقول ڈاکٹر محمد اقبال، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنوانے، مساجد بنوانے، دفاتر بنانے سے نئے جہان تخلیق نہیں ہوا کرتے، بلکہ نئے جہانوں کی تخلیق کے لیے افکار تازہ کی نمود کی ضرورت ہے، جس کی جماعت احمدیہ قبرستان میں کلیتاً پابندی ہے۔ اور آج میں میرے اہل و عیال اور میری جماعتی احمدیہ اصحاب سند کے تمام ممبران جماعتی احمدیہ قبرستان کے ہاتھوں اسی قسم کے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تمہارے لیے بطور خاص میرا خیال ہے اقبال صاحب نے لکھا ہوگا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، آپ نہ ڈرو کسی عہدیدار سے، کسی نظام سے، میری باتوں کو سنا کرو غور کے ساتھ اور اس سے طاقت حاصل کیا کرو، کیونکہ اسی سے تم رستگاری پاؤ گے اور اسی سے تم روحانی قبروں سے باہر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے قرآن کریم کے اسی حکم کی تشریح فرماتے ہوئے اپنے منظوم کلام میں فرمایا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنی جماعت احمدیہ میں جذباتیت، تنگ نظری، اقربا پروری اور نارواداری کی برائیوں کا سد باب نہ کیا تو پھر یاد رکھیں کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو شاہ دولہ کے چوہوں کے سوا اور کچھ منتقل نہ کر سکیں گے۔ بلکہ کام تو ویسے تمام ہو گیا، 100 سال میں سارا تمام ہو چکا ہے، لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں سوچو، غور کرو، اور یہ جو برائیاں ہیں، جذباتیت، تنگ نظری، اقربا پروری اور نارواداری، ان کو کلیتاً ختم کرو اپنی جماعتی احمدیہ میں سے، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن بھی زندہ ہو جائیں گے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی نازل ہوں گے، اور آپ میں ہی پھر نیوٹن بھی پیدا ہوگا، آئنسٹائن بھی پیدا ہوں گے، اور آپ میں ہی بڑے بڑے مدبر بھی پیدا ہوں گے، اور آپ میں ہی
اللہ تعالیٰ پھر نبی اور رسول بھی کھڑا کرتا رہے گا. لیکن پہلے آپ لوگوں کو ان بیماریوں سے نجات پانی ہے، جذباتیت، تنگ نظری، اقربا پروری اور نارواداری کی برائیوں سے. امید ہے میری قبرستانی احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ میرے بعض پیروکاروں کو بھی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے نعرے یعنی سلوگن آزادی سب کے لیے، غلامی کسی کے لیے نہیں سے دراصل مراد کیا ہے. اور میں آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے خاکسار کے اس نعرے آزادی سب کے لیے، غلامی کسی کے لیے نہیں کو کوئی بھی مس یوز نہیں کرے گا. آمین. خاکسار آئندہ اپنے اسی لیکچر کے حصہ دوم میں غیر مذہبی یا علمی سوال یا نقطہ نظر کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گزارشات پیش کرے گا. اب میں اپنی روحانی ماں محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ان اشعار پر اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا، تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا، پھر بدل دے گلشن و گلزار سے یہ دشت خار. ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، جس سے دیکھے تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شعار. یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، گردنیں جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.